अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रासन, आप लोग देख रहे हैं हाउस ऑफ मिर्जा। हाउस ऑफ मिर्जा की एक और वीडियो में आपका खुश आमदीद। तो चलिए आज का ये सेशन, ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारे साथ समीर भाई बैठे हुए हैं। समीर भाई के साथ हम सवालात करेंगे जिनका ये भरपूर जवाब भी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस टाइम बात ये हो रही थी कि भाई की जो नमाज के दौरान अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, नींद आती है, ऊँघ आती है। वैसे जितनी मर्जी अपनी नींद पूरी करी हुई, लेकिन ये नमाज के दौरान सुना है कि ये शैतान जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हाँ, बेशक बेशक हदीस भी है, जिस टाइम उस टाइम लास्ट टाइम भी बात कर रहा था कि इसके ऊपर बकायदा हदीस है कि जब ऊँघ आए, ऊँघ समझते हैं ना, उबासी आए, ऊँघ नहीं, सॉरी, ऊँघ तो नींद को कहते हैं, उबासी आए तो जितनी कोशिश कर सकते हो उसको रोको, क्योंकि शैतान दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है आपको। अच्छा देखो, ये सही है, होने दो डिस्ट्रैक्शन। जब आप, एक ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके की जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं, अल्लाह माफ करे, जब इसको हम छोड़ के, इससे लड़ के हम दीन की तरफ आते हैं ना, तो शुरू में बहुत तंगी और तकलीफें होती हैं, बहुत चीजों को फेस करना पड़ता है। तो अच्छी बात है, मजा इस चीज का है। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता होगा, जो भी नमाज पढ़ते होंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी नमाज पढ़ते होंगे। आप वॉशरूम आने लगता है, ठीक है, हवा जिस तरह खारिज होने लगी उसका फील होने लगता है, ये नेचुरल चीजें हैं सारी। और उबासी बहुत आएगी, नींद बहुत आएगी। अच्छा मेरे साथ तो ये भी होता है कि मैं इधर उधर ध्यान चला जाएगा, पीछे कोई लोग बात कर रहे होंगे ना, मैं भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़ रहा था, ठीक है। अच्छा तो इसका तो एक तो चीज है जो मुझे, मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि थोड़ी ऊंची पढ़ लिया करो तुम, मतलब थोड़ी ऊंची पढ़ा करो ताकि तुम्हारे कानों में तुम्हारी आवाज जाए तो तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपको अगर कोई तंगी हो रही है, तकलीफ हो रही है, दिमाग इधर उधर जा रहा है, ये बात याद समझो, शैतान इतनी अथॉरिटी रखता है, अल्लाह ताला ने शैतान को इतनी अथॉरिटी खुद दी है कि वो देखो, बाप देखो, हमारे यहाँ ये कहते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक है, शैतान वहां तंग कर रहा है हमें, बात समझ रहे हो, तो उसका मतलब शैतान की अथॉरिटी समझो, ठीक है। मजे की बात ये है, और मजा उस वक्त आ रहा होता है कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को ध्यान को करके वापस नमाज की तरफ अपना दिमाग ला रहे हो, ये एक मोमिन की पहचान, ये अच्छी अलामत है, और अल्लाह ताला इससे भी खुश होता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। हाँ, कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पर आप अपना ध्यान नहीं हटाने की कोशिश कर रहे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप वही नमाज, अक्सर जितना रकात भूल जाती है तो सजदे सहज करके आप उसको वो कर देते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, सजदे सहज के तरीके आपको 10 मिलेंगे, उलमा आपको बताएंगे, उनसे पूछें, नेट पे सर्च करें, मिलेंगे आपको, कहते हैं तो मैं सर्च करके अगले सेशन में सजदे सहज का तरीका समझा दूंगा सर। उबासी आना, वॉशरूम का प्रेशर फील होना, दिमाग कहीं और जाना, इवन के ऐसा भी होता है गंदे ख्यालात आते हैं, खुल के बात कर रहे हैं, गंदे ख्यालात आते हैं। मजा इसी चीज का है कि आप अपने आप से लड़े, अपने नफ्स से उस वक्त लड़े और दोबारा नमाज में वापस आए। आप सोचिए कितना अल्लाह ताला को ये चीज अच्छी लगती होगी ना, कि यार नहीं, मेरा बंदा कोशिश कर रहा है, कि शैतान कोशिश कर रहा है उसे भटकाने की, पर वो कोशिश कर रहा है मेरी तरफ आने की। और अल्लाह ताला जैसे कहते हैं, तुम एक कदम एक तरफ बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ, ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज है, ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, ये आपका नमाज का टेम्पो तोड़ने के लिए भी होता है। जब आपके साथ कॉन्टिन्यूस ये मसला होता है ना, एक वक्त आता है नमाज छोड़ देते हैं, और बहुत से लोगों के साथ भी होता है, तो यार शैतान ही हावी रहता है, यार शैतान ही हावी रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम के लिए नमाज पढ़ते हैं, हाँ, काम हो जाए उसके बाद आप उसके बाद नमाज छोड़ देते हैं, अपने मकसद के लिए नमाज अदा करते हैं। अच्छा अल्लाह ताला तकलीफें फिर देता भी इसलिए है ना, वो असल में अपने आप को याद दिला रहा होता है कि मैं हूं। अच्छा एक और चीज है, ये इस बात से एक और बात निकली है, ये बात हमेशा याद रखो, तकलीफों का सामना करना, आजमाइशें आना, ये इस चीज की निशानदेही है कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, अल्लाह आपको आजमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मैं हूं और मैं तुम्हें देख रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में नहीं रखा हुआ कि जिनकी तरफ से अल्लाह ताला ने अपनी नजरें हटा ली है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात है, उसके अंदर भी अल्लाह पर्सनली मुझे देख रहा है, मेरी जिंदगी में ऊपर नीचे आ रहा है, मेरे साथ आजमाइशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है ताकि मैं अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रह सकूं। अगर अल्लाह ताला ने हमारी गिनती या उन लोगों में गिनती करना शुरू कर दी ना बेटा, कि जिनको अल्लाह ताला बेतहाशा दिए जा रहा है, और अल्लाह ताला उन्हें तक, आप लोग, अच्छा अक्सर ऐसा होता है, आप लोग सोचते हो, हम सब, मैं भी सोचता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि ना किसी को देख के होता है, यार ये इतना गुनाहगार है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसको तो माल पे माल आया जा रहा है, 4 सूद की गाड़ियां हैं, दबा के चल रहा है, पराठो भी रखे, ये भी रखा है, वो भी रखा है। असल में अल्लाह ताला की उन पे नजर नहीं है, अल्लाह ताला की आप पे नजर है। अल्लाह ताला आपके एक एक चीज पे नजर रख के बैठे हुए, और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो अगर, तो अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश दुनिया में पूरी कर रहा है, क्योंकि आखिरत की आजमाइश नाकाबिल बर्दाश्त है। एक सहाबा थे, वो ना बहुत कमजोर हो गए, मतलब ऐसे कि उनकी हड्डियां दिखना शुरू हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े घबराए, इस बात में घबराए से मुराद उनकी तकलीफ को देख के घबराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्हें बुलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यार आपको क्या हुआ है?
انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے نا ایک دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیفیں دینی ہے نا وہ ابھی دے دیں آخرت میں نہ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ذرا شاکڈ ہو گئے کہ یار تم یہ کیا دعا کرتا ہے, تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی آزمائشوں سے بچائیں اور آخرت میں بھی آزمائشوں سے بچائیں. تو اللہ تو رحمان ہے, تم ان سے یہ دعا کر ہی کیوں رہے ہو؟ تم یہ دعا کرو کہ اللہ میری دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے ہمیں بچائے سکے. اور جب پھر وہ صحابہ نے بے شک یہی دعا شروع کری, کچھ دنوں بعد وہ ماشاء اللہ سے آپ ہو گئے, تندرست ہو گئے. جیسا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے, انہیں ڈرا رہے تھے اللہ کے عذابوں سے. تو ان میں سے نا ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے بولا کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, میرے پاس تو اتنے چرائے ہیں, اتنے بھیڑ ہیں, اتنی بکریاں ہیں اور اتنی زمینیں ہیں, تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کوئی حساب نہیں دے رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس چیز کا جواب نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, اللہ تعالیٰ سے یہ چیز پوچھی کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے عذاب سے ڈرا رہا تھا اور میں ان کو ڈرا رہا تھا, تو اس نے آگے سے مجھے یہ جواب دے دیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے 70 قسم کے عذاب ہیں, ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ میں کسی انسان کو, ان میں سے اول درجوں کے عذابوں میں سے یہ ہے کہ میں کسی انسان کو بے تحاشا دولت دیتا ہوں اور اس کی طرف سے اپنی نظریں بند کر دیتا ہوں اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کسی کو بہت امیر دیکھ کے, ہمارے یہاں بہت غلط کانسیپٹ ہے, کسی کو بہت امیر دیکھ کے ہم لوگ کہتے ہیں یار کتنا نوازا ہے اللہ نے. ہاں اس وقت نوازنے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہے, لیکن یہ نمازی بھی ہے, دنیا دار بھی ہے, دیندار بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے. خیر, اور دولت انسپائر ہونے کی چیز ویسے بھی نہیں ہے, ادھر ہی رہ جانی. وی آر ناٹ ہیئر فار دا دولتیں. ہاں ہم بس پیسے حق حلال کمانے آتے ہیں, حق حلال کا جتنا نصیب ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کرے. تو مطلب کلیئر کٹ ہے, اگر میرے نصیب میں لکھا نا میں 10 کروڑ کما کے ساری زندگی میں مروں گا تو میں 10 کروڑ کما کے ہی مروں گا. اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو اللہ کو ناراض کر کے وہ کر لوں یا اللہ کو راضی کر کے وہ کر لوں, یہ تو ہمارے اپنے اوپر. مسلمان ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا, مسلمان سٹریسڈ آؤٹ, مومن, مسلمان نہیں مومن, مومن ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا, مومن سٹریسڈ آؤٹ نہیں ہو سکتا, مومن سٹریس لے ہی نہیں سکتا بھائی. مومن کو انگزائٹی نہیں ہو سکتی. اگر وہ اس کو انگزائٹی ہے, سٹریس آؤٹ ہے, پریشان ہوتا ہے, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, پھر بھائی وہ اپنے ایمان پہ پہلے تو کام کرے, اس کے ایمان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں. اور کامل یقین یار کوئی بات نہیں. یار اتنے obvious بات ہے, پرندوں کو دیکھو وہ تو نہیں سب سیونگ کرتے, مچھلیوں کو دیکھو, ویل, آپ کو پتا ہے ایک ویل کتنا کھانا کھاتی ہے؟ آپ کی سوچ ہے کتنے ٹن کھانا کھاتی ہے روز کھاتی ہے. کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے یار, سب کو اللہ دے رہا ہے. یہ 4-5 پیسے کما کے وہ میں نے بڑا تیر مارا, میں نے یہ کرا, میں نے وہ کرا. یار اللہ نے تمہیں دیا ہے, شکر ادا کرو, اس کے دینے پر راضی کر لو اس کو. وہ میں نے بڑی محنت کری ہے, میں اللہ بھی اس کو دیتا ہے. اچھا میں یہ بات بھی نہیں مانتا, جو محنت کرتے ہیں, میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ساری زندگی رانگڑوں کی طرح زندگی گزاری ہوگی, انہوں نے ساری زندگی نلے نہتے رہے ہوں گے, ایک دم سے ان کا جیک لگ جائے گا, وہ رئیس ہو جائیں گے, اور پھر وہ جی ہم جانتے ہیں بڑی اچھی طرح, بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں بھائی, تم بھی جانتے ہو, اپنی فیملیز میں نظر گھما لو, اپنے آس پاس نظر گھما لو, ساری زندگی نے کمایا, ابھی 5 سال سیٹ ہوئے ہوں گے, باتیں ایسے کریں گے جیسے ساری زندگی سے بڑی محنت کر رہے تھے. محنت تو کسان بھی کرتے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے یار. اللہ کے معاملات کے اندر شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ سے راضی رہنا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہوا اللہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے, اللہ نے مجھے اتنا دیا. اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق دے, یہ دولت ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, پراڈو دولت نہیں ہے, مکان دولت نہیں ہے, کوٹھی دولت نہیں ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ہم کون سی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, ہمیں 2 روپیہ نہیں پتا تھی, میں نے آپ کو بتایا میں کر کے چھوڑی ہیں, جب مجھے پتا چلا کیا ہو رہا ہے میں بھی نہیں کر سکتا, اور میرے سے اور بھی بڑے لوگ ہیں. تو ایمان بچائیں اپنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں اور بہت بڑا مومن ہوں, میں بھی بڑا گناہ گار آدمی ہوں یار, لیکن اپنے آپ کو بچانے کی تو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ, ہم کوشش ہی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پادری یا میرے سے اور بدلی کتنے لوگ مولوی اور بدلی کیا, بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ تو کوشش بھی نہیں کر رہے. آپ تو اللہ معاف کرے اپنے حرام کو کیا کہتے ہیں, جہاد بن ہم اللہ معاف کرے یہ اتنی ہمت تو نہیں رکھتے کہ ہم اتنے دھڑلے سے آنسر دے رہے ہیں ہر چیز کا, غلط کر کے بھی. ہم ایٹ لیسٹ دل میں تو برا جان رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو, زبان پہ بھی برا جان رہے ہوتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکروں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں. موٹیویشنل اسپیکر, اچھا مجھے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہی پسند نہیں آتا جو دین کی بات نہیں کرتا کھڑا ہو گیا. دوسرا, مجھے وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی پسند نہیں آتا جو دین کی بات تو کر رہا ہے لیکن پراڈو میں آیا ہے. یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھاؤ, دین اس بندے سے سیکھنا ہے جو دولت کی طرف نہ جاتا ہو. ہمیشہ مجھے بتاؤ کون سے نبیوں نے بہت دولت بنائی ہے,
کون سے پیغمبروں نے, کون سے خلیفوں نے دولت بنائی بھائی؟ حضرت ابوبکر کیا دولت لے کے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کیا چھوڑا اپنے بچوں کے لیے؟ حضرت عثمان غنی نے کیا چھوڑا؟ چلو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسلام پہ اتنی وہ نہیں تھی, حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اسلام میں اتنی ہوتی تھی, حضرت عمر کے دور میں تو بہت مال غنیمت آیا, ایسی ایسی بڑی بڑی جنگیں, رومن امپائر, پرشین امپائر, حضرت عمر نے گرا کے ایسا ایسا مال غنیمت لا کے دیا. اس کے اوپر بھی صحابہ سارے کرام, وہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں واقعہ سنے کہ نہیں, میں آپ کو سناتا ہوں. سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے حضرت علی کے پاس چلے گئے. حضرت علی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کیا بات کرنی ہے یار؟ وہ اتنے بڑے بڑے اس کے بڑے صغیروں کے اتنے بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں. حضرت عمر پیون لگے ہوئے کپڑوں میں, کرتوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. پیون سمجھتے ہو نا, اس سے سلائیاں لگے ہوئے. تو یار آپ ان سے بات کریں کہ اب تو اتنا مال ہے, ایک کرتا ہی نیا لے لیں. حضرت علی نے کہا میں نے بات کر رہا حضرت عمر سے. ویسے حضرت علی, بے شک حضرت علی کی بات کون منع کر سکتا تھا؟ تو حضرت علی تو حضرت علی کی بات تو حضرت عمر بھی مانتے تھے, حضرت ابوبکر بھی مانتے تھے, کیونکہ وہ تو پھر علی تھے نا. تو انہوں نے ان سے بات نہیں کری. حضرت علی نے کہا یہ بات میں نہیں کروں گا حضرت عمر سے. پھر سب لوگ پھر ہاں حضرت علی نے راستہ دکھا دیا کہ تم جا کے بات کرو حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, حضرت علی کی وائف, ان کی بیگم. میں کہا آپ ان سے بات کرو جا کے, وہ بات کریں گی. کیونکہ پھر وہ تو پھر ظاہری بات ہے, تو نبی کی بیٹی تھی, ان کے آگے تو سب جھک جاتے تھے. جھک جانے سے مراد ان کی عزت میں اور سنتے تھے ان کی. یہ جو اسلام میں جھکنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہیں پسند تھا کہ ان کے آگے لوگ جھک کے انہیں سلام بھی کریں. ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے کہ اگر وہ آئے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا. تو یہ ہمارے دنیاوی کانسیپٹ ہے صاحب. بہت سے آئے کھڑے ہوئے ہو, نہیں سلام کرو یار, بس عزت آپ, میں بتاؤں آپ کا لہجہ آپ کی عزت بتا دیتا ہے. کھڑے ہونے سے عزت نہیں پتہ چلتی. حضرت فاطمہ کے پاس گئے تو انہوں نے یہ بات حضرت فاطمہ سے کی. حضرت فاطمہ نے کہا عمر کو بھیجیں میرے پاس, میں بات کرتی ہوں. اب وہ خلفۂ راشدین ہیں اس وقت, خلیفہ ہیں اس وقت کے, حضرت عمر بن خطاب دی لیجنڈری. انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا ان کو بلاؤ. اب آپ یہاں پہ آپ کو اہل بیت کا پروٹوکول بھی سمجھ آ جائے گا کہ وہ اہل بیت ہیں, وہ حضرت فاطمہ ہیں, حضرت علی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اور یہ بات سارے خلیفوں کو بھی پتا تھی کہ آپ نے اہل بیت کو عزت دینی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. تو حضرت عمر بات کرنے چلے گئے. پھر حضرت فاطمہ نے یہ ساری بات کری حضرت عمر سے کہ آپ اس طریقے سے سب کہہ رہے ہیں, آپ کرتا چلا رہے. تو حضرت عمر رونے بھی لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کہتی ہیں تو میں کروا دیتا ہوں. انہوں نے کرتا ایک ہی کرتا لے لیا. آپ کو میں ایسے صحابہ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے پاس ایک ہی کرتے ہوتے تھے. وزارت کیا ہوتا ہے, خارجہ تھا تو کوئی وزارت دولت تھا تو کوئی وزارت خزانہ کا تھا. ایسے ایسے لوگ جب ہماری خلافت آئی تھی نا مسلمانوں کی, تو جو لوگ ہمارے وزیر اعظم اور یہ سب تھے نا, جو ہماری بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان صحابوں کی میں بات کر رہا ہوں. ورنہ بہت سے اسکالرز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, بڑے نام ہیں. میں اس لیے نہیں لے رہا کہ میں ڈرتا ہوں کسی سے, اللہ معاف کرے, ڈری مجھے کسی کی نہیں پڑی ہوئی, ڈرتے ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یار لوگ کہیں گے ویڈیو چلانے کے لیے فیم کر رہا ہے, میں اس لیے نام سامنے لے رہا ہوں. لیکن آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے, پراڈو میں آ کے خطاب کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, پراڈو میں آ کے نعتیں پڑھتے ہیں, پراڈو میں آ کے دین کی تبلیغیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات ہے. بڑے بڑے وہ ہیں لمز اور یہ کرنیڈ اور یہ بڑی بڑی نسٹ وغیرہ, یو سی بی وغیرہ, یہ بڑی یونیورسٹیز جا کے لیکچر دیتے ہیں. اسلامیہ کالج میں تو جا کے آج تک ان سے لیکچر نہیں دیا گیا. پھر میں بھی بول دوں گا تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے تو آج تک انہیں سائنس کالج میں آ کے لیکچر دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کیا یہ مسلمان کے بچے نہیں ہیں جنہیں تم نے دین سکھانا ہے؟ 8 لاکھ روپے تم لیکچر لے کے فاسٹ یونیورسٹی میں بیٹھ کے لیکچر دیتے ہو. دین ایسے لوگوں سے نہیں سیکھنا کبھی بھی. دین ہمیشہ دین وہ بندہ تمہیں سکھائے گا جس کا طریقہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا, جس کا طریقہ ہو خلیفہ جیسا, حضرت ابوبکر جیسا, حضرت عمر بن خطاب جیسا. ہاں میں ان کا نام دڑلے سے لوں گا, مولانا مودودی, ڈاکٹر اسحاق, ڈاکٹر اسرار احمد, کیسی سادی زندگی گزاری اور کیا خدمت کری دین کی ان لوگوں. داتا گنج بخش, داتا علی اجویری, داتا کہتے ہیں. خیر اب ان کی میں بات کروں, ان کی اپنی زندگی آپ پڑھو اٹھا کے, اتنی سادی زندگی گزاری ہے انہوں نے, اور کیا انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے, کیا سروسز دی ہیں انہوں نے اللہ کے لیے. اور آج انہی کے نام کے اوپر اللہ معاف کرے سب کو پتہ ہے کیا کیا کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے. وہاں جا کے چلے جاؤ, ابھی پوری سڑک پہ تمہیں سمیکیاں ملیں گے لائن سے بیٹھے. ڈاکٹر اسرار احمد, انجینئر بھائی, انجینئر مرزا جو ہیں آج کل آئے ہوئے بہت زیادہ, انہوں نے ابھی تو نہیں خیر وہ کب سے لگے ہوئے, لیکن انہوں نے کافی اویئرنیس دی ہے. ہمیں بھی اویئرنیس انہی سے ملی ہے, سیدھی سی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب تھے جن کو دیکھ کے ہم نے بڑا چینج کرنے کی کوشش کری. پھر ذرا انجینئر بھائی کو بہت سنتے ہیں ہم لوگ, باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں وہ, اور وہ بڑی اچھی میسج دے رہے ہیں. بڑے اچھے اسکالرز آپ کو ملیں گے, بڑی اچھی باتیں کریں گے. باتیں سب کی پک کرو, آئیڈیلائز نہ کرنا. آئیڈیلائز اس وقت دیکھ کے کرنا کہ اس کی اپنی زندگی کیسی ہے. میں کچھ چھوٹی سی میں نے آپ کو کچھ ایگزامپل دیتی ہیں. کیوں نے سائنس کالج آتے ہیں, کیوں نے گورنمنٹ کالج آتے ہیں, کیوں نے یہ سمنا آباد کالج آ کے لیکچر دیتے ہیں. یہاں کے بچوں کو دین نے سکھانا,
सारा दिन तुमने फास्ट को सिखाना है, लम्स को सिखाना है, सारा दिन तुमने फास्ट यूनिवर्सिटी को सिखाना है, लम्स को सिखाना है, करनेट को सिखाना है, यूसीबी को सिखाना है। ये आम कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज के बच्चे मुसलमान बच्चे नहीं है, यहां पैसे नहीं मिलते, जहां 8-8 लाख रुपए लेक्चर का मिलता है वहां जाके दीन सिखाना है। तो वो दीन ने सिखा रहे बेटा, बात को समझो, ठीक है, क्लियर है। बाकी सही है, आज का सेशन खत्म करते हैं। भाईजान इसी तरह हमारी वीडियो का इख्तिताम पसीर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना और लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।